الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس سے کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ اب اس کام کا صحیح ہونا اور قبول ہونا یہ اصل کام ہوتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے۔ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس عمل کی اللہ رب العزت نے سارے مسلمانوں کو تقریباً توفیق عطا فرمائی، ہو بھی گیا اور کر بھی رہے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آیا یہ صحیح بھی ہے، قبول بھی ہے اللہ کے ہاں یا نہیں ہے۔ اصل چیز قبولیت ہوتی ہے۔ خرچے کا زیادہ ہونا، جانور کا بڑا ہونا، تعداد میں زیادہ ہونا، یہ چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نہ تمہیں اس کے قربانی کا گوشت کی مجھے ضرورت ہے، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے کہ کتنا زیادہ تھا، پیچھے جو نیت ہے اس نیت کی ضرورت تھی۔ وہ نیت کیا تھی؟ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اللہ رب العزت کے سامنے اعمال کی کثرت نہیں تھی، اعمال کی قبولیت تھی۔ انبیاء کا طریقہ یہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کا سب سے بڑا کام کیا، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، سب سے بڑا کام کیا، سب سے بڑی قربانی دی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، دونوں کام کیے۔ لیکن اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ اتنا بڑا عمل آپ نے مجھ سے کروایا، یا اتنا بڑا کام میں نے کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، چھوٹا بڑا ہونا مقصد نہیں ہے، اسے قبول کرنا اصل چیز ہے، اسے آپ قبول فرما لینا، اسے قبول فرما لینا۔ اصل چیز قبولیت ہے، قبول ہونا چاہیے اصل چیز۔ اور قبولیت کا مدار ہے نیت پر۔ انسان کی نیت کتنی خالص ہے، جتنی نیت میں اخلاص ہوگا اتنے ہی اعمال کے اندر قبولیت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلص فی عملک یکفیک قلیل، اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل۔ تم اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرو، چھوٹی سی چیز بھی اللہ کو بہت بڑے درجے میں قبول ہے، چھوٹی سی چیز بھی۔ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو عمل کو صحیح کرنا اور پھر اس کو اللہ سے قبول کروانا، یہ دو کام کرنے کے۔ ہم قربانی سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں، قربانی ذبح کرتے وقت بھی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں۔ یہ تو قبولیت کے لیے دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے کچھ کام بھی کرنے ہیں۔ وہ کام کیا ہیں؟ قربانی سب سے پہلے نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے استطاعت کے مطابق اس جانور کو پیش کرنا اور پھر اسے ذبح کرنا۔ ذبح کرنے کے بعد اب پہلا کام کہ اس میں نیت اس وقت بالکل یہ نہ ہو کہ اس میں کتنا گوشت نکلے گا، کتنا نکلا، کم نکلا، زیادہ نکلا، کیوں نکلا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت سے کر لی، یہ نیت بھی کر لی کہ بھئی اس میں گوشت کم کیوں ہے، زیادہ کیوں ہے، نیت گوشت کی رکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام، جس اہتمام کے ساتھ ہم اس قربانی کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بنواتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ اس کو تقسیم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیسے تقسیم کرنا؟ 3 حصے اس کے بنانے، ایک حصہ میں اپنے گھر کے لیے رکھوں گا، ایک میں غریبوں میں بانٹ دوں گا، اور ایک حصہ میں اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤں گا۔ ان دونوں حصوں میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے ہم سے۔ غریبوں میں پہنچانا ہے، یار کون لے کے جائے گا، کسی کو بلایا اس کے یار یہ گوشت آپ بانٹ دینا، نہیں۔ اتنا جانور خریدنے ہم منڈی گئے تھے نا، منڈی سے لایا، تو گوشت تقسیم کرنے کے لیے ہم ان کے گھر پہ جا کر دیں گے۔ اصل تو یہ چیز تھی۔ غریبوں تک پہنچانا یہ خود اپنی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے اس کو پیک کر کے شاپر میں ڈال کر رکھتے ہیں، اسی طرح اسے شاپر میں پیک کر کے اچھے طریقے سے عزت، احترام اور اکرام کے ساتھ جا کر ان تک پہنچانا۔ ایک
نمبر 2، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی میں نے تو اپنی قربانی کی ہے، پتہ نہیں وہ گوشت لے گا نہیں لے گا، چلو نہیں دیتے اس کو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو لینا ہے، ہم نے دینا ہے، ہم نے لینا ہے، اسے دینا ہے ہمیں، چاہے ہمارے گھر کے اندر 4 قربانیاں ہوں، 5 ہوں، پھر بھی یہ حق بنتا ہے کہ رشتہ داروں کے گھر سے جتنا بھی گوشت ہے اسے لینا، قبول کرنا، اسے رکھنا ہے۔ بعد میں آپ کسی اور کو استعمال میں دے دیں، نہ استعمال ہو کسی کو بھی دے دیں، لیکن رکھنا ضرور، لینا ضرور ہے۔ تیسری چیز، جس اہتمام کے ساتھ ہم قربانی کے جانور کو لاتے ہیں، اسے نہلاتے ہیں، دھوتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ ہم اس قربانی کرنے کے بعد اس جگہ کی صفائی کریں گے۔ یہ بڑی کمزوری ہے ہماری۔ نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اللہ سے قبول کروانا کمال ہے۔ ایک آدمی روڈ کے بیچ میں مصلی بچھا کے نماز پڑھے گا، سب بلا کہیں گے اس کو، میں روڈ کے بیچ میں قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں، اور پھر بعد میں اس کے دھونے کا اہتمام نہیں کر رہا، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ میری قربانی کی وجہ سے میرے 2 پڑوسیوں کو تکلیف مل رہی ہے، میں تو کر کے چلا گیا، علائش بھی وہیں پڑی ہوئی ہے، خون بھی وہیں پڑا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں صاف کیا؟ اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں ہوتی تھی، مکہ مکرمہ مینا کے اندر قربانیاں ہوتی تھیں، کسی نے خون نہیں دیکھا تھا، کسی نے علائشیں نہیں دیکھی تھیں، کہاں پڑی ہیں؟ 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کروائے تھے اپنی طرف سے، 100 اونٹ قربانیاں کی تھی، لیکن علائشیں نظر نہیں آئی تھی وہاں پر۔ حج کے موقع پر کتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں پر، کچرا راستوں میں نہیں پڑا ہوتا۔ یہ اس کا حصہ ہے، قربانی کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں روڈوں پہ پڑی رہتی ہیں، گھروں کے سامنے پڑی رہتی ہیں، بدبو پھیلی رہتی ہے، ہم سمجھتے بس قربانی کر لی، گوشت میں نے فریج میں ڈال دیا، بس ختم، اللہ کے ہاں وہ اونچے درجے پر قبول ہوگا۔ نہیں، گوشت تو مقصد ہی نہیں تھا، یہ تو عید کا دن مقصد کیا تھا؟ اپنے عزیز و اقارب کو خوش کرنا، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ اہتمام قربانی کا حصہ ہے، اس کو لازمی سمجھیں۔ صفائی کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں آئے گا، ہم بے شک 20 فون کریں، جتنے ہم ان کو فون کرتے ہیں اتنے ہم پہلے سے کسی کو 2-4 آدمیوں کو ہم 500 روپے دے دیں۔ میں نے اگر 50,000 کا جانور خریدا ہے اور 5,000 کا اس کو میں نے روزانہ کے حساب سے کھانا کھلایا ہے، 500 روپے لگا کر میں اس کی صفائی بھی کروا سکتا ہوں۔ اس کا اہتمام کریں، یہ قربانی کی قبولیت کے لیے لازمی ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کا ہو گیا بس ختم، قربانی کے جانور کے ساتھ جو بھی چیز آ رہی ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، اس چیز کو بھی ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی، اس رسی کو بھی اٹھا کر ہم نے کسی کو دے دینا ہے۔ اچھی رسی تھی، اس کے گلے میں کوئی پٹا ڈلا ہوا تھا، وہ بھی اٹھا کر کسی کو دے دینا، اپنے استعمال میں تو ٹھیک ہے، نہیں کسی کو دے دینا۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی کھال ہے۔ ایک زمانہ تھا کھالوں میں لوگ مارتے بھی تھے، پھرتے بھی مرتے بھی تھے، اب کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح گوشت کو سنبھالنا ذمہ داری ہے، قربانی کی کھال پہنچانا ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ کہاں ہیں، کھال کیوں لینے لیے آئے؟ مولوی صاحب کھال کا کفن نہیں بنائیں گے، یاد رکھنا، نہیں بنائیں گے اس کو۔ یہ کھال پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کھال میری قربانی کی ہے، مولوی صاحب کی کھال نہیں ہے۔ ہم جان چھڑانے کے لیے اتنا فون پہ فون، بس مولوی صاحب کام چھوڑیں، نماز چھوڑیں، میرے گھر سے کھال اٹھائیں، نہیں، کوئی نہیں اٹھائے گا، ہم نے خود پہنچانی ہے۔ یہ قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ کیا صرف گوشت میرے کام کا تھا بس؟ کھال اگر کھانے کی ہوتی تو اس کا کیا ہوتا؟ اسے کاٹ پیٹ کر رکھنا پڑتا ہمیں، کھانے کی نہیں تو ہم اس طرح سے ہی پھینک دیں گے، نہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ اگر یہ کھال ہم نے ضائع کر دی اور یہ پڑی خراب ہو گئی، ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ یہ کھال میں نے قصائی کو دے دیا، یا لے لو، تم لے لو، پیسے کم لے لینا، باقی یہ لے لو، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کھال میں نے بیچ کر اس کا پیسہ میں نے استعمال کر لیا، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کھال میں نے بیچ کر پیسہ میں نے مسجد میں دے دیا، مسجد میں لگا دو، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے، اور یہ قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ابھی تو ہم یہ پڑھتے آ رہے تھے کہ قربانی کے لیے کیا شرطیں ہونی چاہیے، جانور یہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا 2 دانت 4 دانت، یہ تو ہم دیکھتے رہے، لیکن یہ چیزوں پہ کبھی غور نہیں کیا۔ گوشت کو پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، گھر کے سامنے اپنے گلی محلے کی صفائی کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اور کھال کو اپنے مستحقین تک پہنچانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح گوشت کے پہنچانے کا حکم ہے، اسی طرح اس کے بھی پہنچانے کا حکم ہے۔ یہ شرطیں
اس اہتمام کے ساتھ ہم قربانی کریں۔ اس کے بعد چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم تقبلہ منا کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ اس کو میرے سے ویسے قبول فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے قبول فرمائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمائی۔ کام میں سارا غلط کر دوں، کچرا پھیلا دوں، گندگی پھیلا دوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کروں، نہیں قبول ہوگی۔ یہ کوئی جذبات میں آ کر میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ہاں یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے قربانی کاٹی، جانور کا گوشت لیا، گھر میں رہا، دروازہ بند کیا اور گیا، گھر کے سامنے کچرا پڑا ہے، کچرا جانے اور کچرے والے جانے، نہیں۔ میرے گھر کے سامنے اگر کوئی باہر سے لا کر کچرے کی تھیلی ڈال دے مجھے کتنا برا لگتا ہے، کچرا اٹھا کے میرے سامنے پھینک دیا، یہ کوئی کچرا کنڈی تو نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی گلی کو کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے، گندگی اس کے اندر پھڑی ہوئی ہے، میں اس کو اٹھاتا نہیں ہوں۔ ہر آدمی کی قربانی کی قبولیت کے لیے 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ گوشت پورا تقسیم کروانا، نمبر 2 اپنی قربانی کے کرنے کے بعد جگہ کی مکمل صفائی کرنا کہ بدبو تک نہ آئے وہاں سے، نمبر 3 کھال اپنے مستحق تک پہنچانا، اور نمبر 4 اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ کہیں کہ کام تم نے سارے غلط کیے ہیں اور دعا کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا ہو، وضو نہ ہو، کوئی نماز نہیں ہوگی، وہ طہارت نہ ہو نماز نہیں ہوگی، کپڑا پاک نہ ہو نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے یہ باتیں شرط ہیں، یہ ہم نے کرنی ہے۔ 6 منٹ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، پھر اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرمائیں گے۔ اور اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ ہو، میں اپنے دل کو چاہے جتنی بھی تسلی دوں، میرا دل تو مطمئن ہو جائے گا لیکن ہمارا رب ہم سے مطمئن نہیں ہوں گے، ہمارے اس عمل سے خوش نہیں ہوں گے، ہمارے اس عمل سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، میرے ایک امتی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا کسی نے اس کو میرے امتی کو تکلیف پہنچائی۔ ہم قربانی کر کے نیکی والے اپنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، بڑی غلط بات ہے یہ۔ ان چیزوں کا ہم سب نے اہتمام کرنا ہے، اوروں سے بھی کروانا ہے۔ قربانی صرف جانور کا گوشت کاٹنے کا نام نہیں ہے، قربانی ان چیزوں کا نام ہے، مشقت کا نام ہے۔ ابھی مشقت تو ہے ہی نہیں ہے، جانور لایا سیدھا لا کے کھڑا کر دیا، گاڑی میں لا کے ڈالا رکھ کھڑا کر دیا، آیا کاٹنے والا اس نے کاٹ دیا، ہم نے کھڑے رہے دور تک، ہو گیا سارا کام، گوشت بھی بڑھ گیا۔ تو تھوڑی بہت مشقت، صفائی کرنا، ایک حال تو جگہ تک پہنچانا، مستحقین تک گوشت پہنچانا، یہ اس قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل نصیب فرمائے۔ 5 منٹ باقی ہیں۔ جن حضرات کی فجر کی نماز رہ گئی ہے، جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ پہلے اپنی فجر کی نماز پڑھیں، باقی ساتھی اپنے صفوں کے اہتمام کرنے کے صحیح کرنے کے وہ کریں، اہتمام کریں۔ صفیں